تعظیم کے ذریعہ سے حاصل کیا ہے، اور میں نے کوئی بھی کاغذ بغیر طہارت کے نہیں چھوا ہے۔ حضرت علامہ شمس الائمہ سرخسی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ دست کی بیماری میں مبتلا ہوئے، تو ان کو بار بار جو ہے وضو ٹوٹ جاتا تھا، ان کا ریاح کا مرض تھا۔ ایک مجلس میں انہوں نے 17 مرتبہ وضو کیا، لیکن بغیر وضو کے پڑھنا اور بغیر وضو کے کتاب کو چھونا نہیں جو ہے گوارا کیا۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ اپنے والد محترم حضرت مولانا یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھ رہے، خصوصی پڑھ رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک اور ساتھی بھی تھے حضرت شیخ کے ساتھ، تو بہت دیر تک پڑھاتے دونوں کو۔ اس کے بعد ان دونوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب کسی کا وضو ٹوٹتا تھا تو دوسرے ساتھی کو پونی مار کر کے وضو کرنے چلا جاتا۔ جب تک وہ جیسے وضو کرنے کے لیے جانے کے لیے اٹھتا تھا، دوسرا ساتھی جو ہے ایک اشکال گڑھ دیتا تھا کہ حضرت ایک اشکال ہے، اب وہ اشکال کا جواب دے، اشکال کہے، پھر اس پر اشکال پر جواب۔ جب وہ ساتھی آ جاتے وضو کر کے تو کہتے حضرت اشکال ختم ہو گیا، پھر پڑھنا شروع کر۔ پھر اسی طریقے سے دوسرے کو ضرورت پڑتی تھی تو پہلا ساتھی اشکال گڑھ دیتا، جب تک وضو کر کے وہ نہ آوے استاد کو اشکال جواب میں پھنساتے رہتے۔ تو حضرت جو ہے مولانا یحییٰ صاحب یہ چکر چلتے ہوئے دیکھ کر سمجھ گئے کہ کیا چکر ہے۔ تو جیسے جو ہے ایک ساتھی کھڑا ہوا، دوسرے نے اشکال کیا، کہا بھائی میں تمہارے اعتراض جواب سے کب تک لڑتا رہوں گا، ایسا کر جب تک تمہارا ساتھی وضو کر کے نہیں آتا ہے ایک لطیفہ سن لیا کر، ایک لطیفہ سنا دیا کر۔ تو بغیر وضو کے ان لوگوں نے پڑھنا گوارا نہیں، کیونکہ علم ایک نور ہے اور وضو سے بھی نور حاصل ہوتا ہے، اس لیے وضو کر کے پڑھنے سے نور علی نور ہوتا ہے۔ تو کتاب کا ایک احترام تو یہ ہے کہ اس کو وضو کر کے پڑھا جائے، خاص طور پر قرآن اور حدیث تو بغیر وضو کے پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ کتاب کا دوسرا احترام یہ ہے کہ اس کو اونچی جگہ پر رکھ کے پڑھے، نیچے میں فرش پر اس کو نہ رکھے، جس پہ بیٹھتے اس پر کتاب نہ۔ اسی طرح جہاں پر سوتے ہیں تو اپنے سرہانے کی طرف کتاب کو رکھا جائے، پاتانے کی طرف کتاب کو نہ رکھا جائے۔ صاف ستھری جگہ پر کتاب کو رکھا جائے، گندی جگہ پر کتاب کو نہ رکھا جائے۔ یہ تو کتاب کا احترام ہے۔ پھر کتاب جس چیز پر رکھ کر پڑھ رہے ہیں تپائی، وہ بھی چونکہ کتاب کی طرف منسوب ہے، اس لیے وہ بھی قابل احترام ہے۔ اس
اس لیے تیپائی پر بھی پیر نہیں رکھنا چاہیے، اس کو بھی گندی جگہ پر نہیں ڈالنا چاہیے، اس پر حدیث رکھ کر کے پڑھ رہے ہیں تو گندے اشعار گانے وغیرہ نہیں لکھنا چاہیے، گالی ولی نہیں، نام بھی نہیں لکھنا چاہیے۔ مدرسے کا وقف ہے تو اس میں اپنا نام لکھنا ٹھیک نہیں ہے، کتاب میں بھی نہیں لکھنا چاہیے۔ ہر سال کے طلبہ آتے رہیں اور اپنا نام لکھتے رہیں تو پوری کتاب کا حاشیہ نام سے ہی بھر جائے، اس لیے جو ہے کتاب پر نام نہیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز اشارتاً استاد کی تقریر لکھنی ہے حاشیہ میں تو اپنی ذاتی کتاب خریدنا چاہیے۔ علماء کا ہتھیار کتاب، اس لیے اپنی ذاتی سیاہ ستہ اور دیگر کتب حدیث اور شروحات خرید کر کے اپنے گھر میں رکھنا چاہیے۔ کب کون سی حدیث کی کون سی چیز کی ضرورت پڑ جائے کہا نہیں جا سکتا ہے، اس لیے جو ہے اپنی کتاب جو ہے اپنے خود خریدنا چاہیے۔ آج کل تو پیسے کی بہت فراوانی، پیسے کی تو اللہ کا شکر ہے گھر والے بہت دیتے ہیں تو آپ کتاب بھی لے سکتے۔ اسکول کے لڑکے خود اپنی کتاب خریدتے، وہاں پر کتب خانہ نہیں ہوتا اسکولوں میں، سب کتاب اپنی خریدتے ہیں، اور ہم لوگوں کو جو ہے فری میں کتاب ملتی ہے تو ہم کتاب نہیں خریدتے۔ تو کتاب کا یہ احترام ہے، تیپائی کا احترام ہے۔ دارالحدیث اور درسگاہوں کا بھی احترام ہے کہ جب یہاں قرآن اور حدیث بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں تو یہاں گالم گلوچ، جھگڑا، لڑائی، موبائل دیکھنا اور یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ اور ہمارے یہاں تو جانتا ہے کہ جس کا بھی موبائل پکڑا جاتا ہے اس کا موبائل توڑ دیا جاتا ہے۔ ایک نمبر پر موبائل ٹوٹتا ہے، دوسرے نمبر پر پٹائی ہوتی ہے، تیسرے نمبر پر اس کا اخراج کر دیا جاتا ہے۔ اور جس کا موبائل کی وجہ سے اخراج ہوتا ہے پھر دوبارہ اس کا داخلہ نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ ناظرین صاحب بھی خود منع کر کے رکھیے کہ جس کا موبائل کی وجہ سے آپ داخلہ ختم کراویں اس کی سفارش نہ لکھوا۔ ایک لڑکا تھا سہارنپور کا، وہ موبائل اس کا پکڑا گیا، میں نے اس کا موبائل توڑ دیا اور پٹائی بھی کیا، دفتر بھی بھیج دیا۔ اس کے بعد وہ بہت گڑ گڑاتا تھا، کبھی یہاں کبھی وہاں، اور بڑے بڑے سیٹھر لوگوں کو لے کر کے، چودھری لوگوں کو لے کر کے آیا کرتا تھا سفارش کرنے۔ میں پریشان ہو گیا تو پھر میں نے ناظم صاحب سے جا کر چپکے سے کہا حضرت یہ تو بہت پریشان ہو رہا ہے اور جو ہے بڑے بڑے چودھریوں کو لے کر کے آتا ہے، تو کیا سفارش لکھ دوں آپ کے پاس، آپ داخلہ کر لیجیے؟ اور نہیں، یہ لڑکا برباد ہے، موبائل والے کی آپ کبھی سفارش مت لکھا کیجیے گا، جس کا موبائل پکڑا گیا اس کا صاف اخراج کر دیں، پھر اس کا دوبارہ داخلہ نہیں ہو، دوبارہ داخلہ نہیں۔ سمجھ میں؟ کتنے کا موبائل پکڑا گیا اس کا دوبارہ داخلہ نہیں۔ اس لیے موبائل آپ لوگ بڑا مہربانی استعمال نہ کیا کریں، خاص طور پر دارالحدیث میں استعمال نہیں کریں، اپنے کمرے میں رکھ کر کے آنا ہے، یہاں پر موبائل جو ہے استعمال نہیں کرنے۔ یہ حدیث کی شان کے خلاف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
حدیث پاک کی روایت ہوتی ہے اور آدمی موبائل میں سنیما اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دیکھتا ہے، گندی چیزیں، ایک حدیث کی بے حرمتی ہے۔ اور حدیث کی بے حرمتی کرنے والا شخص کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے، کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ میں جب پڑھتا تھا تو میرا کمرہ تو ہزار جدید میں پڑھتا تھا، ایک لڑکا آیا جہاں سے میں پڑھ کے آیا تھا تو کہا کہ یہ لڑکا جو ہے وہاں اول نمبر سے کامیاب ہوتا تھا، 10-12 میں اول نمبر لے آنا تو کوئی بڑی بات ہے، جس کو کچھ بھی نہیں آتا ہے وہ بھی اول نمبر لے آتا ہے۔ جہاں پر ایک بھی طالب علم وہ اول بھی ہے وہ آخر بھی، 2 طالب علم ہوگا تو ایک اول آئے گا ایک دوم آئے گا، تو اس اول دوم کا کیا ہے تو بات۔ تو وہ لڑکا جو ہے اول لے آیا تھا تو دوم آیا، میں تو 2-3 سال پہلے آ گیا تو بعد میں آیا اور حدیث کے ساتھ میں نے سوچا یہ لڑکا وہاں کامیاب ہوتا تھا تو اس کو اپنے پاس جگہ دے دیتے تاکہ پڑھنے میں اچھا لگے۔ وہ میری کلاس میں نہیں تھا، میرے کلاس میں تھوڑا آگے تھا، میں نے جگہ دے دیا تو بخاری کھول لیتا تھا اور کان میں وہ لگا لیتا تھا اور اتنا چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈ تھا وہ گانا سنتا رہتا تھا۔ تو میں نے کہا یار یا تو بخاری کا مطالعہ کرو یا جو ہے گانا سنو، دونوں میں ایک کام کرو، بخاری کا تو جو ہے بخاری کے ساتھ گانا سنتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، نہیں یار اپنا دونوں کام چلتا ہے۔ میں پریشان ہو گیا، وہ لڑکا اول نمبر وہاں لاتا تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں لا رہا ہے، اور اس کے بعد اس کا جو ہے ششمائی امتحان میں بخاری میں 8 نمبر آیا اور سالانہ میں تو فیل ہی ہو گیا۔ اور اس کے بعد وہ جو ہے فارغ ہونے کے بعد سلائی مشین سیکھنے لگا، کپڑا وپڑا سلنا سیکھے درجی کا، اور وہ سیکھا، اس میں بھی کامیاب نہیں تھے، کبھی یہاں مارا ماری وہاں مارا ماری، کبھی یہاں بھاگ رہا وہاں بھاگ رہا۔ اب سنیں کہیں کوئی مسجد میں امامت کرتا ہے، چھوٹی سی مسجد ہماری کیا وہ اول نمبر لاتا تھا اور اس کو جو ہے کچھ پتا نہیں تھا، وہ کہہ رہا اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ پر کہتا تھا بیٹا توبہ کرنا کہ یہ اول نمبر لانے والا آدمی ہے، جل فعل ہے نا، جل فعل ہے، اللہ جل جلالہ کہنا چاہیے، لیکن وہ جو ہے جل جلالہ کہتا تھا، اس کو اتنا جو ہے شعور نہیں تھا یہ فعل ہے، اس کو کسرہ پڑھتے فعل پر کبھی کسرہ نہیں داخل ہوتا ہے۔ میں کہا یہ اول نمبر والے کا حال ہے، تو مارا مارا پھرتا تھا کیونکہ انہوں نے حدیث کی توہین کی۔ ایک لڑکا تھا ہمارے ادھر کا، ایک جگہ پڑھتا تھا، وہ ہم سے اوپر جماعت میں تھا، وہاں جو ہے بہت اچھی طریقے سے پڑھتا تھا، اور قافیہ جو پڑھانے والے استاد تھے وہ ترمذی شریف پڑھایا کرتے اور اس کو وہ روک دیتا تھا کہ آپ ٹھیک نہیں پڑھا رہے میں پڑھاؤں گا، تو کہا ٹھیک ہے میں تم ہی پڑھاؤ۔ اب وہ پڑھانے لگتا تھا، شرح جامی کا شرح رضی کا اس کا مطالعہ کر کے پڑھاتا، اور استاد بیٹھ کے سنتے تھے، سارے لڑکے سنتے۔ اس کے بعد وہاں سے آ گیا مظالم میں جدید میں داخلہ لیا، اور جہاں تک جو پلی بھر کرتا اور ماشاءاللہ جبہ قبہ میں رہتا تھا اور تکرار کرتا تھا، تو سارے لڑکے اس کے تکرار میں جو ہے بیٹھتے تھے اور بہت نیکی کے ساتھ چل رہا تھا، لیکن پھر غلط لڑکے سے اس کا تعلق ہو گیا
اور کرتا اس کے نیچے پینٹ نما پیجامہ ہوتا ہے نا کالا، وہ پہننے لگا. وہ تو ہیرو لوگ پہنتے ہیں، اوپر سفید کرتا نیچے کالا پیجامہ اور کالا پینٹ. یہ تو آوارہ قسم کا لڑکا پہنتا ہے نا، وہ پہننے لگا. اور اس کے بعد جو ہے وہ گھومنے لگا اور سنیما دیکھنے کے لیے جانے لگا. اور پھر آ کر کے وہ جو ہے استادوں پر طنز کرتا ہے، یا تو یہ مفتی صاحب کیا پڑھائیں گے، ان سے اچھا تو میں پڑھا دوں گا. اور یہ فلانواں کیا پڑھائے گا، اس سے اچھا تو میں پڑھا دوں گا. یہ کیا پڑھائے گا، اس سے اچھا تو میں پڑھا دوں گا. مذاق اڑانا شروع کر دیا. اور اس طرح کرتے کرتے اس کا اخراج ہو گیا. اخراج ہونے کے بعد پھر دوسرے مدرسہ سے فارغ ہوا اور وہ کڑھائی کا کام سیکھنے لگا. کڑھائی کے بعد یہاں وہاں مارا پھر مارا. اگر وہ جس ترتیب سے پہلے چلا تھا اسی ترتیب سے وہ چلتا رہتا تو وہ آج کسی بڑے مدرسے کا شیخ الحدیث ہوتا، صدر مدرس ہوتا. لیکن کیا ہے، اس نے ادب کو چھوڑ دیا. بہرحال دارالحدیث کا احترام یہ ہے کہ یہاں پر کوئی ناول، کوئی اخبار، کوئی موبائل، کوئی چیز نہ دیکھا کرے. مہربانی کر کے اگر آپ پکڑے گئے، میں تو بہت پکڑنے میں ماہر ہوں، اگر آپ پکڑے گئے تو آپ کا موبائل بھی ٹوٹے گا اور مار بھی کھائیں گے اور اخراج بھی ہو جائے. اس لیے جو ہے دارالحدیث کا یہ احترام، یہ بھی آلات علم، بلکہ مدرسہ اور مدرسہ کی ساری چیزیں اور ساری شخصیات آلات علم میں. دیکھو بھائی، مدرسہ بنایا گیا، ان کا مقصد اصلی کیا ہے؟ طالب علم آئے اور علم کو حاصل کرے، یہ مقصد ہے. اب اس وقت نہیں تھی تو جھوپڑا میں مدرسہ چلتا تھا، چھپر میں، تین پترا میں. لائٹ جو ہے صرف دفتر میں جو ہے جلتی تھی، ایک چراغ جلتا تھا، باقی سب اپنا اپنا چراغ لے کر کے جو ہے پڑھتا تھا. اس وقت چراغ بھی نہیں ملتا، کسی کو کھانا مل جاتا تھا، کسی کو نہیں. بہرحال مقصد کیا تھا؟ پڑھائی، تعلیم اور تعلم. جیسی وسعت ویسی سہولت پیدا ہوتی گئی. اب اسی طالب علم کی وجہ سے استاد کو بھی رکھا ہے. ہم مقصد نہیں، مقصد تو طالب علم، طالب علم کو پڑھانے کے لیے استاد رکھا ہے، اساتذہ رکھے ہیں. طالب علم کے نظام کو سنبھالنے کے لیے ناظم بنائے گئے. طالب علم کی سہولت کے لیے بیت الخلا بنائے گئے. طالب علم کی سہولت کے لیے دربان رکھے گئے. طالب علم کی سہولت کے لیے بھنگی رکھے گئے. طالب علم کی سہولت کے لیے مطبخ بنایا گیا. طالب علم کی سہولت کے لیے ناظم مطبخ اور طباخ باورچی رکھے گئے. طالب علم کی سہولت کے لیے کتب خانہ بنائے گئے، کتب خانہ کے ملازمین رکھے گئے. دفتر بنایا گیا، دفتر کے ملازمین رکھے گئے. تو جتنی چیزیں ہیں، مدرسے کے کمرے بنائے گئے، حوض بنائے گئے، مسجد بنائے، یہ سب کا کی نسبت علم کی طرح. اور جب علم محترم ہے تو یہ ساری چیزیں محترم. لہذا جب علم محترم ہے تو علم کی سہولت کے لیے ناظم بنائے گئے، تو ناظم بھی محترم ہے، ناظم تعلیمات بھی محترم ہے،
ناظم کتب خانہ بھی محترم ہے، ناظم مطبخ اور ملازمین مطبخ بھی محترم ہے، دربان بھی محترم ہے، ملازمین بھی محترم ہے، بیت الخلا بھی محترم ہے، بیت الخلا صاف کرنے والے بھنگی بھی محترم ہے، یہاں کی لائٹ محترم، یہاں کے پنکھے محترم، یہاں کا صحن محترم، یہاں کے کمرے محترم، یہاں کی درسگاہیں محترم، یہاں کا گیٹ محترم، ہر کچھ جو ہے علم کی طرف منسوب ہے، علم کی سہولت کے لیے یہ سب کچھ فراہم کیے گئے ہیں، تو علم محترم تو اس کے اسباب و ذرائع بھی محترم۔ بھائی گلاب کا پھول ہوتا نا، دیکھا کہ گلاب کے پھول جو خوبصورت پھول ہوتے اور اس کے نیچے کانٹے دار ٹہنی ہوتی ہے اور چھوٹے کانٹے دار پتے ہوتے ہیں، لیکن ترازو میں تولا جاتا ہے گلاب کے پھول کو، تو جس قیمت میں گلاب کا پھول تولا جا رہا ہے اسی قیمت میں وہ ٹہنی اور پتے بھی تولے جا رہے ہیں، تولے جاتے ہیں، ارے بولو نا بھائی، اسی میں تولے جاتے ہیں۔ اگر وہ ٹہنی کو ہٹا دیا جائے تو پھول کی پتیاں بکھر جائے گی، پھر اس پھول کی پتیوں کی کوئی قیمت نہیں، پھول کی پتیوں کی قیمت اس ٹہنی کی وجہ سے ہے اور ٹہنی کی قیمت اس پھول کی وجہ سے ہے، دونوں کو جدا کر دیا جائے تو دونوں بے قیمت چیزیں بن جاتی ہیں، کہ اسی طریقے سے علم محترم ہے، تو علم کی سہولت کے لیے یہ سارے انتظام جو کیے گئے ہیں یہ سب محترم، سمجھئے؟ اس لیے آپ کو نہ دربان سے جھگڑا کرنا، نہ بھنگی سے جھگڑا کرنا، نہ مطبخ کے ملازمین سے، نہ کتب خانہ سے، نہ کسی سے، سب کا احترام کرنا ہے اور ان سب کو صاف ستھرا بھی رکھنا ہے۔ جب یہ محترم ہے تو کمرے کو گندا کر کے رکھیں گے نہیں، کمرے کو صاف کرتے رہے، ہر جمعہ کو کم سے کم بستر اٹھا کر کے، چٹائی اٹھا کر کے جا رہے ہیں، صفائی کریں، دکھیں، اس میں نیند بھی اچھی آتی ہے صفائی سے نشان۔ بہت سارے طالب علم اتنے گندے ہوتے ہیں جو چٹائی بچھا دیا شروع سال میں شوال میں، وہ شعبان میں وہ چٹائی اٹھا کے شعبان میں اٹھا کے وہ تو چٹائی کی جو بستر بچھاتے ہیں گھوٹیا لا کر کے، دری لا کر، اس کو کبھی نہیں دھوئیں گے، گندا ہی رکھیں، تکیا کا کھول نہیں دھوئیں گے، چادر نہیں دھوئیں گے، اس کو تو چھوڑو، یہ لنگی جو پہنتے ہیں صبح شام وہ لنگی بھی نہیں دھوئیں گے، ایک مرتبہ لنگی خرید کے لیا، جب تک وہ لنگی نہیں پھٹتی ہے اس کو دھوتے ہی نہیں، اوپر میں کرتا پائجامہ پہنیں گے، یہ پریس کر کے استری کر کے، اور نیچے کی بنیان جو بدبو کر رہی اس کو دھوتے ہی نہیں، پھر اوپر میں ٹھیک ٹاپ اندر میں مقام گائے، بنیان نہیں دھوئیں گے، بنیان نہیں بدلیں گے، بنیان تو بنیان، وہ نیچے میں جو چٹی بیچارہ پہنتے ہیں چٹی، وہ تو اس پر ظلم ہوتا ہے کہ جب خرید کے لائے تو جب تک وہ پھٹے گا نہیں اس کو پانی سے ملاقات نہیں کرا، اور وہ بھی جو ہے وہ اندر کی چیز ہے، تہذیب ہے اندر کی، اس کو لا کے دارالحدیث کے سامنے پھیلائیں تاکہ ہمارے چٹی کو جو ہے یہاں جو ہے وہ سارے لوگ دیکھیں، اس کو اندر سکھانا چاہیے، وہ باہر سکھاتے۔ عورت کا کپڑا بھی عورت ہے، اس لیے عورت کے کپڑے کو بھی باہر چھت پر نہیں سکھانا چاہیے، اس عورت کے کپڑے میں بھی پڑتا ہے، تو چڈی بنیان کو بھی تو جو ہے اندر ہی سکھانا چاہیے، اس کو دھونا چاہیے۔ بہت سارے طالب علموں سے کچرا ہو گیا پلاسٹک میں جو رکھ دیے، اب اس کو کچرا میں کیوں پھینکیں گے کہ شہر میں گر جائے،
صحن کو گندا کرے. صاف رہنا چاہیے, ستھرا رہنا چاہیے. اور جو ہے جمعہ کے دن جو ہے مونچھ ہے, بغل کے نیچے کا بال ہے, ناک کے نیچے کے بال ہے, ناخن ہے, یہ سب کاٹ کر کے اس کو جو ہے نالی میں ڈالنا چاہیے. غسل خانہ میں جائیں گے اور وہاں ناک کے نیچے والا بال کاٹ کے ویسے چھوڑ دیں. اب جو جائے گا غسل کرنے کے لیے وہ کہے گا یہ کون کم وقت ہے. اور بار بار لڑکے تو بہن اور ماں کی گالی بھی دیتے لگتے, انہوں نے ایسا کیا. اس لیے اس کو بہا دینا چاہیے. آپ بیت الخلا میں جائیں تو بیت الخلا پیخانہ کرتے تو پانی سے اس کو صاف کر کے نکلا کریں. یہ نہیں کہ اس کو پیخانہ اسی جو ہے اس پہ جو ہے چھوڑ کر کے چلے آئے. دوسرے لوگ جائیں گے تو گالی دیں گے, گندگی محسوس کریں گے. عیسائی مسلمان حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جو ہے جب دارالدیوبند سے گئے تھے تعبیر پڑھانے کے لیے تو اندر بیت الخلا میں جاتے تھے تو بالٹی کے بالٹی پانی بیت الخلا میں ڈالتے اور تب نکلتے. تو ان کے شاگرد تو بڑے بڑے شاگرد تھے, علامہ یوسف بن نوری,